رمضان 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 يا حبيب رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ. صلوات علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، نہج البلاغہ پر ایک نظر، اس حوالے سے آج کی یہ تیسری ہماری اور آخری نشست ہے. جو باتیں ہو گئی ہیں آج میں ان کو ریویو بھی نہیں کر رہا. آج کا جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ اقتباسات ہیں. نہج البلاغہ کے مختلف حصوں سے میں چاہوں گا کہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ نہج البلاغہ کے براڈلی 3 حصے، خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار، جس کو آپ اقوال زرعی سے یاد کرتے ہیں. اس میں جو تیسرا حصہ ہے، چونکہ میں نے کہا بھی یہی تھا کہ یہیں سے ہمیں شروع کرنا چاہیے، تو اسی کے کچھ اقتباسات پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس کے بعد پھر مکتوبات اور آخر میں پھر خطبات میں سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. میں نے گزارش کی تھی کہ اگر آپ کلمات قصار کو گنیں گے تو آپ کو 480 کلمات قصار نظر آئیں گے، 480. اس میں آپ 9 کو ایڈ کر لیں +9، یعنی یہ ٹوٹل ہو جائیں گے 489. یہ 9 الگ سے اس لیے ہیں کہ درمیانے کلمات قصار میں سے سید رضی نے ایک جگہ پر پوز کیا اور یہ جملہ لکھا کہ اب وہ کلمات شروع ہو رہے ہیں کہ جو کچھ تفسیر کے متقاضی ہیں. یعنی خود سید رضی نے جس کو ریئلائز کیا کہ اس کو بس میں بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں، اس سے کام نہیں چلے گا. اچھا یہ بھی ہوا ہے کہ درمیان میں نہج البلاغہ میں کہیں کہیں آپ کو سید رضی کے تبصرے ملیں گے کہ گفتگو ہو رہی ہے اور اس کے اختتام پر سید رضی نے کہیں پر کچھ تھوڑا سا تبصرہ کر دیا، یہ ہے. لیکن تھوڑی زیادہ وضاحت، روٹین سے زیادہ ہٹ کر اور اس کو الگ ہی کیٹیگرائز کرنا، یہ سید رضی نے کم کیا. تو کلمات قصار کے اندر ایک مقام پر سید رضی پوز کرتے ہیں، رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ان کلمات کی باری ہے کہ جن کی تفسیر کی حاجت ہے، جن کی تفسیر کی ضرورت ہے. حالانکہ وہ تفسیر کوئی لمبی چوڑی انہوں نے نہیں کی، مگر بہرحال وہاں پر کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنے تفسیری نوٹس کا اضافہ کیا. یہ ان کی تعداد 9 ہے اور وہ بھی کلمات قصار ہی میں سے ہیں. تو ان کو بھی اگر ساتھ میں آپ جوڑ لیں تو یہ بن جائیں گے 489. رفلی اگر یاد رکھنا چاہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 500 تقریباً بن جاتی ہے تعداد کلمات قصار کی. اس میں سے جو پہلا تھا وہ تو کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا. وہ ضمناً بات آئی تھی کہ کن فی الفتنۃ کا ابن اللبون لا زہر فیرکب ولا زرع فیعلب، کہ اگر فتنے کا موقع ہو تو اونٹنی کے اس بچے کی طرح سے بن جاؤ کہ جس کو دیکھ کر کوئی بھی لالچ نہ کر سکے، جس کو کوئی مس یوز نہ کر سکے. لا زہر فیرکب، وہ بچہ اتنا چھوٹا ہو کہ اس کی کمر کو کوئی دیکھے تو وہ اس کے اوپر سواری کی طمع نہ کر سکے، اور اس سے دودھ حاصل کرنے کی بھی اسے لالچ نہ ہو، وہ کہے کہ یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے.
تو کیا واقعاً مومن کو کسی کام کا نہیں ہونا چاہیے؟ مومن کو بہت کام کا ہونا چاہیے، مگر کام ڈھنگ کا ہو۔ ہر وہ چیز جس کو آپ کام کہہ کر اپنے آپ کو ضائع کر دیں، امیر المومنین کی نظر میں وہ کام نہیں ہے۔ اگر وہ کام واقعاً حق اور باطل کا معرکہ ہے تو انسان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ اگر امام برحق کی امامت کا ایشو ہے تو جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو، کوئی بھی موقع ہو۔ اگر نبی کا مسئلہ ہے، نبوت کا مسئلہ ہے، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، جہاں جہاں جس طریقے سے امام چاہ رہا ہے وہاں پر کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ لیکن اگر نظر یہ آ رہا ہے کہ دو بدماشوں کی جنگ ہے، دو دھوکے باز افراد ہیں، دو چور ہیں جو چوری کے مال کے اوپر لڑ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ایک پٹ رہا ہے، تو جو بھی پٹ رہا ہوگا آپ کو لگے گا کہ یہ مظلوم ہے۔ یہ مظلوم نہیں ہے، یہ چھوٹا بدماش ہے۔ تو اب اس موقع پر خواہ اپنی توانائیاں ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع پر انسان کو اتنا وزڈم کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی انرجیز کو اس خواہ کی ایکسرسائز کے اوپر ضائع نہ کر دے۔ اسی طریقے سے بالکل سبسیکوینٹ دوسرا جو جملہ ہے اس کے اندر مولا فرماتے ہیں کہ ازرا بنفسہ من استشعر الطمع، کہ جس نے طمع کو شعار بنایا اس نے اپنے نفس کو رسوا کر دیا۔ اگر کوئی لالچی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کروا دے گا، جو اپنا آنر ہے اس کو وہ ختم کروا دے گا۔ ساتھ ہی ساتھ فرماتے ہیں وَرَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ذُرِّهِ، اگر کوئی پریشانی ہے، اگر کوئی پرابلم ہے اور ہر ایک سے کہتے پھرو گے کہ میری یہ مشکل ہے، میری یہ مشکل ہے، میری یہ مشکل ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم گویا اپنی ذلت پر خود راضی ہو گئے ہو۔ تو اب انسان کیا کرے؟ اگر مشکل کا شکار ہو تو بس پی کے بیٹھ جائے؟ نہیں، اگر وہ مشکل کا شکار ہے تو اس مشکل کا وہ حل ڈھونڈے، مگر اس مشکل کا حل ڈھونڈنے کے لیے رائٹ پرسن کو ایکسپلور کرنا پڑے گا کہ اس مشکل کا حل کس کے پاس ہے۔ میں جنگ اخبار میں اشتہار دوں؟ کیا کسی نیوز چینل کے اوپر پٹی چلاؤں کہ مثلا مجھے بخار ہو گیا ہے، بخار ہو گیا ہے، بخار ہو گیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ڈھونڈو وہ کون شخص ہے کہ جس سے تمہارا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اس کو صحیح چینل سے جا کر اپروچ کرو۔ لیکن اگر ہر جگہ پر راستے میں جو نظر آیا اس کو کہا مجھے یہ مسئلہ ہے، دوسرے کو کہا مجھے یہ مسئلہ ہے، تیسرے کو کہا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں رضی بالذل من کشف عن ذرہ، کہ جو اپنی مشکل کو ہر ایک کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے وہ گویا یہ سمجھے کہ وہ اپنی ذلت کے اوپر راضی ہو چکا ہے۔ وہانت علیہ نفسو من امر علیہ لسانہ، اور جس نے نفس پر زبان کو حاکم بنا دیا اس نے اپنے نفس کو ذلیل کر دیا۔ اس میں ذلت ہی کا تینوں اینگل سے تذکرہ کیا ہے کہ اگر وہ اپنی زبان کو اپنے نفس کے اوپر مسلط کر دے تو گویا اس نے اپنے نفس کی وقت، اس کا وزن وہ ختم کر کے رکھ دیا۔ ایک اور مقام پر امیر المومنین نے زبان ہی کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا تکلموا فتعرفوا، بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ المرء مخبوء تحت لسانہ، ایک انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، تو زبان کے ذریعے سے اس انسان کا تعارف ہوتا ہے، اس کی گفتگو بتاتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، کتنا انٹلیکٹ ہے، کتنی دانش اس کے اندر موجود ہے، وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ مگر اس زبان کو اگر اس نے اپنے آپ پر مسلط کر دیا تو پھر یہ زبان بے مہار اونٹ کی طرح سے، جس کی کوئی ڈائریکشن نہ ہو، ڈائریکشن لیس، وہ اس کو لے کر چلے گی۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ انسان جب بات کرے تو پہلے پوری کیلکولیشن کرے، ورنہ اس کو بعد میں افسوس کرنا پڑے گا۔ اس کے آگے بھی مزید جملے، اب ظاہر ہے کہ مجھے تو درمیان میں سے کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ مثلا اگر آپ تھوڑا سا ہی اور آگے دیکھیں تو چوتھا جو جملہ یہاں پر ہے اس میں مولا فرماتے ہیں العجز آفتن، عاجز ہونا ایک آفت ہے، ایک مصیبت ہے۔ عاجز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ ایک آفت ہے۔ اب میں یہ کام نہیں کر سکتا تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ محتاجی ہے کہ آپ کو کسی اور کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اچھا، کیا اس کے بغیر کسی شہر کا کوئی نظام، کسی گاؤں کا کوئی نظام چل سکتا ہے؟ بھئی میں بہت کچھ نہیں کر سکتا۔ مثلا اگر آپ اپنا جائزہ لیں تو آپ میں سے کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو میکینک کا کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آپ میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جن کا فریج اگر خراب ہو جائے تو وہ خود بنا سکتے ہیں؟ وہ نہیں بنا سکتے۔ آپ میں سے کتنے ایسے افراد ہیں کہ جن کی اگر گھر کی لائٹ خراب ہو جائے
تو اس کو صحیح ریپیئر کر سکتے ہیں، یا اس کے الیکٹریسٹی کتنے، دیر آر سو مینی تھنگس. جو تمدن ہے، جو زندگی اجتماعی زندگی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے. اسی کی وجہ سے پھر کام بانٹے جاتے ہیں کہ مختلف اسپیشلائز فیلڈز بن جاتی ہیں کہ صاحب یہ ایک کام ہے جو اس کو آتا ہے، یہ ایک کام ہے جو اس کو آتا ہے. اس میں اگر اب اس کی مونوپولی ہے تو کیا ہوگا؟ اگر اس کا کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ یہ ڈکٹیٹ کرے گا اور باقی سارے کے سارے اس کا ڈکٹیشن ماننے پر مجبور ہوں گے. یہ پھر ذلت ہے، ایک بہت بڑی مصیبت. تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ کیا کچھ نہیں جائے گا. یہ ایک ریئلٹی ہے جس کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ آتا ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنا گزارا کر سکے. ساتھ ہی ساتھ معاشرے کو اس طریقے سے ترتیب دیا جائے کہ اس میں مختلف کام کرنے والے افراد موجود ہوں، مونوپولی مت ہونے دو. ایسے اگر مونوپولی ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کمپٹیشن نہیں رہے گا، اور کمپٹیشن نہیں رہے گا تو پھر وہ اپنی ٹرمز ہر ایک کو ڈکٹیٹ کرتا پھرے گا. اسی کے نتیجے میں پھر ایروگنس بہت زیادہ بڑھتا ہے، اخلاقی جو مسائل ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں. لیکن یہ ہے فیکٹ. جیسے میں مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں ایک اور جملہ، یہ کلمات قصار میں سے جو مجلسوں کے اندر بھی میں نے بہت پڑھا، کہ امیر المومنین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کئی عقلیں ایسی ہیں کہ جو گونگی ہو جاتی ہیں پیسے والوں کے سامنے. امیر المومنین کا یہ معرکۃ الاعلیٰ جملہ ہے. یہ جملہ ایک اور پریسائزلی اسی طرح کا جملہ اور بھی ہے کہ جو یہیں پر کہیں اگر مجھے نظر آ گیا تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، مگر مولا کا جملہ یہ والا بھی اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے. مولا یہ فرماتے ہیں کئی ایسی عقلیں ہیں جو گونگی ہو جاتی ہیں، نہیں بول پاتی ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے. سامنے سیٹھ صاحب ہے، کون بولے گا؟ وہ سننے کے لیے تیار نہیں، وہ لاجیکل کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. تو اس صورت میں ہوگا یہی کہ وہ عقلیں جو ہیں وہ گونگی ہو جائیں گی، وہ زبان اپنی استعمال نہیں بول نہیں پائیں گے، وہ اپنے جو خیالات ہیں اس کو ایکسپریس نہیں کر پائیں گے. اسی طریقے سے اب یہ کلمات قصار ہی کے اندر 8واں جملہ امیر المومنین کا فرماتے ہیں کہ اے جبو لحاظ الانسان، انسان کی ساخت پر تعجب کرو کہ انسان کو کیسا بنایا گیا ہے. ینظر بشحم، چربی کے ایک ٹکڑے سے دیکھتا ہے. یہ آنکھ جو ہے اس کے اندر چربی ہے، کہ چربی کا ایک ٹکڑا ہے اس سے دیکھتا ہے. وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اس سے بولتا ہے. زبان کہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اس کو حرکت دیتا ہے، آوازیں نکلتی ہیں، وہ ووکل کارڈز کے ساتھ وہ جو ہوا ہے اس کو اس طرح سے موو کر وہ آواز نکلتی ہے. وَيَسْمَعُ بِعَزْمٍ، ہڈی کا ایک ٹکڑا ہے اس سے سنتا ہے. وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ، اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے. تو کل جو سینسز ہیں ان کے اندر جو چیف سینسز ہیں ان سب کا حال یہ. مولا فرماتے ہیں کہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، اور ایک سوراخ ہے اس سے وہ سانس لیتا ہے اور زندہ ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. یعنی اس پورے سیٹ اپ کے ذریعے سے اگر فقط مادے کے اوپر نظر ہو تو انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہڈی کا ٹکڑا، گوشت، یہ چربی، یہ ساری چیزیں. اور خدا ہے کہ جو اس کے اندر روح پھونک کر اسے اشرف المخلوقات بنا دیتا ہے. کہ یہ پروردگار اسی انسان کا عقل رکھ دی، اسی کے اندر روح ڈال دی، اور پھر اب اس کے بعد یہ اشرف المخلوقات ہو گیا. پھر اس کے بعد ذرا اس کے کارنامے دیکھیں، پازیٹیولی اور نیگیٹیولی دونوں طریقے سے. 9واں جملہ، یہ انصاف کی بات یہ ہے کہ جب میں نہج البلاغہ سے نئی دوستی ہوئی تھی اس زمانے سے اس جملے کا میں عاشق ہوں، اور اس جملے نے باقی بہت کچھ سمجھایا ہے. میں ایک طالب علم ہوں مگر ایک طالب علم ہی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ ابتدا جب نہج البلاغہ کو میں نے نیا پڑھا تھا اس زمانے سے یہ جملہ ایک طرح سے دل میں بالکل رچ بس کیا. مولا فرماتے ہیں کہ اذا اقبلت الدنیا علی احد اعارته محاسن غیرہ، کہ دنیا جب کسی کے فیور میں ہوتی ہے، جب کسی کے حق میں ہوتی ہے، اذا اقبلت الدنیا علی احد اعارته محاسن غیرہ، تو دوسروں کی خوبیاں بھی اس کے اکاؤنٹ میں لکھتی ہیں. میچ تو اسی نے جتوایا ہے، مقابلہ تو اسی نے جتوایا ہے. اب دوسروں نے بھی تو کچھ نہ کچھ کیا ہوگا نا بابا، میچ تو اسی نے جتوایا. اذا اقبلت الدنیا علی احد اعارته محاسن غیرہ، واذا ادبرت عنہ،
لیکن دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ اس کے خلاف ہوتی ہے تو سلبت ہو محاسن نفس سے، تو جو اس کی واقعی خوبیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کا کریڈٹ اس کو نہیں دیتی اس موقع پر. وہ کہتی اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں. یعنی اگر ایک بیٹسمین ہے وہ اچھی طریقے سے 40-50 رن بنا دے تو وہ ویون رچرڈ آ گیا، یہ نیا اس دور کا ویون رچرڈ آ گیا. اور اگر وہ 2 میچوں کے اندر 0 پر آؤٹ ہو گیا تو اس کو بلہ اٹھانا بھی نہیں آتا ہے، اس کو بیٹ اٹھانا بھی نہیں آتا ہے، پتہ نہیں اس کو کون ٹیم میں لے لیتا ہے. یہ جو جملے آپ سنتے ہیں امیر المومنین کا یہ تبصرہ پوری طریقے سے اس کے اوپر فٹ ہوتا ہے. اب یہ تو ظاہر ہے کہ ایک تھوڑی سی مزاح کی ایک مثال تھی جو میں نے آپ کے سامنے دی، مگر آپ اس کو کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیں، کسی بھی، یعنی یہ بول ٹی وی کا معاملہ جو تھا اسی کو آپ دیکھ لیں. جب تک لانچ نہیں ہوا تھا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی تو تبصرہ کیا تھا، اور جب لانچ ہونے والا تھا اور اس کے بعد بالکل معاملہ اگینسٹ ہو گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہے غلط ہے، وہ میرا موضوع نہیں ہے. میں صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں دنیا کا جو انداز ہے اس کو دیکھیں. اور ابھی کچھ دنوں کے بعد اگر واپس وہی ساری چیزیں پازیٹیو ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جملے اسی طریقے کے آنا شروع ہو جائیں گے. یہ دنیا کا مزاج ہے. دنیا منطق کے اعتبار سے نہیں چلتی ہے. دنیا کو چلانے کے، دنیا کو موو کرنے کے اپنے ایک انداز ہیں، اس کے اپنے فیکٹرز ہیں. اس میں پیور وزڈم، پیور آرگومنٹ، پیور برہان، پیور انٹلیکٹ، پیور انسانی عقل وہ نہیں ہے. جذبات کی دنیا ہے، اس کے اندر بہت کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے. 10واں جملہ امیر المومنین کا فرماتے ہیں خالط الناس مخالطن، لوگوں کے ساتھ اس طرح سے زندگی گزارو، گھل مل کے رہو. خالط الناس مخالطن، لوگوں کے ساتھ زندگی اس طرح سے گزارو مل جل کر. ان متتم، کہ اگر مر جاؤ، معہا بکو علیکم، تو وہ تم پر گریا کریں، وہ تم پر آنسو بہائیں، وہ کہیں کہ یار واقعاً وہ بہت اچھا آدمی تھا کہ جو اس دنیا سے چلا گیا. وَإِنْ عِشْتُمْ حَسَنُوا إِلَيْكُمْ، اور اگر زندہ رہو تو تم سے ملاقات کے مشتاق رہیں، وہ چاہیں کہ تم سے ملاقات کریں. مر جاؤ تو تم پر گریا کریں، آنسو بہائیں کہ واقعی وہ یار چلا گیا، وہ دوست چلا گیا جو ساتھ دیتا تھا، ملتا تھا، بیٹھتا تھا، کیا اچھا انداز تھا اس کا گفتگو کا. مثلاً 10 دوسری تمہاری خوبیاں، اس وجہ سے نہیں کہ مثلاً چوروں میں سے چوروں کا سردار مر گیا اور باقی سارے چور یاد کر رہے ہوں کہ یار واقعاً اس کا ہاتھ اتنا صاف تھا، ہم کو اب تک اتنی ہاتھ کی صفائی نہیں ہے. یہ نہیں، یعنی اچھائی کی وجہ سے، اچھی باتوں کی وجہ سے، اس طرح سے تمہارا حسن اخلاق، تمہاری گفتگو، وہ ساری یاد آئیں. پھر اس کے بعد اگلا جملہ 11واں امیر المومنین کا، وہ فرماتے ہیں کہ اذا قدرت علی عدوک، اگر تم اپنے دشمن کے اوپر کامیاب ہو جاؤ، کامران ہو جاؤ، تسلط آ جائے، فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ، تو دشمن کو معاف کر دینا اس قدرت کی نعمت کا شکریہ قرار دو. اگر ایک کسی کا پرسنل جھگڑا ہے، اس بات کو پھر ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے کہ کوئی نظریاتی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا تعلق خالصتاً دینی اعتبار سے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر مثلاً ایسا نہیں ہے، مسئلہ ایک آپس کا کوئی جھگڑا، آپس کا کوئی مسئلہ، کوئی پرسنل کوئی ایشو ہے، اور اس کے اندر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر تسلط حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو اس کو ایک قدرت ملی ہے تب اس نے تسلط حاصل کیا ہے. یہ قدرت ایک نعمت ہے، تو اس قدرت جو نعمت کے طور پر تمہیں ملی ہے اس کا شکرانہ بھی تو ادا کرو. ہر نعمت کا شکریہ ہونا چاہیے. اس نعمت کا شکریہ کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ اپنے دشمن کو معاف کر دو. یہ اس نعمت کا شکریہ ہے کہ پھر اس کو کیپٹلائز مت کرو، پھر اس کو اگنور کرو، پھر اس کو معاف کر دو. پھر فرماتے ہیں کہ عاجز الناس، یہ بھی کمال کا جملہ ہے. یعنی میں یقین کریں کہ سوچ کر یہ آیا تھا کہ ہر 50 میں سے ایک دو جملے آپ کے سامنے بیان کروں گا، مگر میری نظر پڑ رہی ہے اور میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں. عاجز الناس، لوگوں میں عاجز ترین، یعنی جو کچھ نہیں کر سکتا. یہ کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں عاجز ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے لیے بعض دوست نہ بنا سکے. چند دوست بھی اگر کوئی نہیں بنا سکتا تو اس کا مطلب یہ عاجز ترین انسان. اس لیے کہ معاشرے کے اندر تمہارے ہم مزاج، تمہارے ہم فکر افراد ہیں، تم ان کو ایکسپلور کر کے ان کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بنا پائے؟ عاجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، عاجز ترین انسان وہ ہے
کہ جو اپنے لیے چند دوست بھی فراہم نہ کر سکے. وَعَاجَزُ مِنْهُ، اور اس سے بھی زیادہ عاجز وہ ہے. یعنی یہ سپرلیٹو ڈگری کے بعد باقی کچھ نہیں بچتا. یہ اگر کبھی آپ نے مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی دیکھی ہو، اب میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں کہ میں پریکٹسنگ MBA نہیں ہوں، مگر جس زمانے میں اس کو پڑھ رہا تھا تو مارکیٹنگ کے سبجیکٹ کے اندر اس طرح کی مثالیں بہت آتی تھیں کہ بھائی اگر آپ مثلا کسی پروڈکٹ کو لانچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا بیٹر دین دا بیسٹ، تو ایک انداز ہوتا ہے کہ آئی کیچر لکھا ہوا بیٹر دین دا بیسٹ مینز واٹ، کہ ایک بیسٹ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، اس سے بھی بہتر. تو یہ ایک انسان کی توجہات کو کیچ کرنے کا ایک زبردست ایک انداز ہوتا ہے. مولا یہاں پر انداز یہی والا اختیار کرتے ہیں. اور وہ عاجز ترین وہ ہے کہ جو اپنے لیے چند دوست فراہم نہ کر سکے. اس سے زیادہ عاجز وہ ہے کہ جو دوست موجود تھے ان کو وہ باقی نہ رکھ سکے. جو دوست اس کے بنے ہوئے تھے ان کو اگر وہ باقی نہ رکھ سکے، وہ اس عاجز ترین سے بھی عاجز تر ہے. کہ اس کے تو دوست بن گئے تھے، پھر کیوں اس نے ضائع کر دے؟ چلو ایک آدھ دوست سے اس کی دوستی ختم ہو جائے، سمجھ میں آتی ہے بات. دو دوستوں سے دوستی ختم ہو جائے، بات سب سے سارے کے سارے دوست چلے گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اسی طریقے سے مجھے یاد آتا ہے امیر المومنین کا جملہ، اسی میں کہیں اور کیونکہ سیکوینس میں نہیں آ رہا، مگر میں اپنی یادداشت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گا، ہے کلمات کثار میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی سے جوڑو تو اس طرح سے مت جوڑو کہ توڑ نہ سکو، اور توڑو تو اس طرح سے نہ توڑو کہ جوڑ نہ سکو. یعنی اگر آپ کسی سے دوستی بھی کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے. کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ بیسٹ فرینڈز، فاسٹ فرینڈز، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر ایک بات ذہن میں رکھو کہ یہ جو بیسٹ فرینڈ ہے یا فاسٹ فرینڈ ہے، اس کے سامنے بھی بالکل برہنہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی راز بھی راز نہ ہو، ہر چیز تم نے کھول کر رکھ دی. اگر بعد میں مستقبل کے اندر اس سے راہیں جدا ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ تم تو اپنے سابق دوست کو بلیک میلر بننے کا بہترین موقع فراہم کر رہے ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی سے جوڑو بہت اچھی بات ہے، مگر جوڑو تو اس طرح سے کہ اگر توڑنا پڑے تو توڑ سکو، اور توڑو دشمنی اگر ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی گنجائش رکھو. بھائی ایک تو مثلاً جس طرح میں عام طور پہ مثال دیتا ہوں کہ بھائی کوئی نظریاتی مسئلہ ہے، ابلیس سے دوستی نہیں ہو سکتی، اس سے پکا توڑو. مثلا ابو جہل ابو لہب ٹائپ کے افراد ہیں، ان سے دوستی نہیں ہو سکتی، ان سے پکی دشمنی کرو، ٹھیک ہے، وہ براءت کا معاملہ ہے. لیکن یہ جو عام زندگی ہے، اس کے جو معاملات ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، اس کے اندر ایسا کون سا سلسلہ؟ توڑو. اگر ٹوٹ بھی جائے، بھائی مزاج نہیں مل رہا، اس نے مجھے ناراض کر دیا، میرے مزاج کے مطابق ٹھیک ہے تو توڑو، مگر توڑو بھی اس طرح سے کہ بعد میں واپس جڑنا پڑے تو جوڑ سکو، اپنے تعلق کو واپس اس کے ساتھ ری بلڈ کر سکو. یہ بھی امیر المومنین کی نصیحت ہے. تو یہاں پر یہ والا جملہ اور وہ والا جملہ، ان دونوں کو ملائیں تو بڑا حسین نتیجہ معاشرت کے اعتبار سے نکلتا ہے. اب واپس دیکھیے اگلا جملہ ایسا ہے، میں پھر ٹھہر رہا ہوں. امیر المومنین، یہ 13واں جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. کیا کمال کا جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس نعمتوں کا سلسلہ پہنچنا شروع ہو جائے، یعنی خدا کی طرف سے نعمتوں کا ایک سلسلہ تمہارے پاس آیا، نعمتوں کا یہ سلسلہ اس بات کا اعلان ہے کہ پیچھے اور نعمتیں آ رہی ہیں، قلت شکر کے ذریعے سے مت کرو ایسا کہ جو بات کی نعمتیں ہیں ان سے محروم ہو جاؤ. یعنی جس طریقے سے آپ یہ نوی کا، عاشور کا، 21 رمضان کا جو جلوس ہوتا ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دور سے دیکھ رہے ہیں، آپ مثلا کھڑے ہوئے ہیں حسین یا ایرانیان کے پاس، تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ مثلا پہلا دستہ پہنچا، علم آیا، تابوت آیا، آپ نے دیکھا چند افراد آئے ماتم کرتے ہوئے، تو بس ختم. اب اس کے بعد کوئی دوسرا نہیں آ رہا، تھوڑا گیپ ہے، اس کے بعد دوسرا دستہ آ رہا ہے، پھر تھوڑا گیپ ہے، پھر تیسرا دستہ آ رہا ہے، پھر چوتھا دستہ آ رہا ہے، یہاں تک کہ پورے کا پورا دستہ جتنا بھی جلوس ہیں وہ سارے کا سارا وہاں پر پہنچے گا. کہ اگر تم یہ دیکھو کہ نعمتوں کا ایک دستہ تم تک پہنچا ہے تو یہ تمام نعمتیں نہیں ہیں، یہ نعمتوں کے سلسلے کا آغاز ہوا ہے پروردگار کی طرف سے. تو اب کیا کرو؟ شکر بڑھاؤ، شکر کم مت کرو. اگر تم نے شکر کم کیا تو ہوگا کیا
کہ جو نعمتوں کا پچھلا دستہ ہے وہ سمجھے گا کہ کسی نے بم پھاڑ دیا ہے، وہ چلا جائے گا، وہ جلوس نہیں پہنچے گا نعمتوں کا اپنی منزل پر. اس نعمتوں کے مختلف دستوں کو مکمل طور پر جلوس کی صورت میں تم تک پہنچنا ہے، اس کو پہنچنے دو. اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے یا کم شکر ادا کرو گے، جیسے تم نے خودکش بم دھماکہ کر دیا، اس لیے کہ تمہارے پاس ہی وہ نعمتیں آ رہی تھیں، تمہیں نے دھماکہ کر کے ان تمام نعمتوں کو خود سے دور کر دیا. تو یہ مت کرو. امیر المومنین فرماتے ہیں فلا تنفروا اقصاها بقلۃ شکر. اگلا جملہ 14واں، ایک مرتبہ پھر یہ بھی بڑا کمال کا جملہ. فرماتے ہیں کہ من ضیعہ الاقرب اتیح لہ الابعد. اگر کسی کو قریب والے ضائع کر دیں تو دور والے اس کو اپنا بنا لیتے ہیں. اب بالکل ایک دوسری 180 ڈگری پر آئے کہ مثلا ایک شخص ہے وہ حق کے اوپر ہے، وہ بیچارہ اکیلا لڑ رہا ہے اور اس کو ساتھ دینے والے نہیں مل رہے. وہ کہ بھائی حق کا معاملہ ہے، کوئی میں اپنی ذاتی لڑائی تو نہیں لڑ رہا ہوں، یہ تو حق کا معاملہ ہے. اور وہ بیچارہ لڑے جا رہا ہے، اکیلا اکیلا لڑتا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو قریب والے افراد ہیں وہ اس کو ضائع کر دیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ وہ فکر نہ کریں، ہو سکتا ہے قریب والے اس کو ضائع کر دیں اور دور والے اس کو اون کر لیں. تو پروردگار پھر انتظام کرتا ہے، پھر اللہ اس کا اہتمام کرتا ہے. بعض موقعوں پر یہ جملہ بھی مجھے بہت یاد آیا امیر المومنین کا، مختلف کیسز کے حوالے سے. پھر فرماتے ہیں چند ہم چھوڑ دیتے ہیں، درود بھیجے محمد و آل محمد پر. مثلا تھوڑا سا آگے پڑھیں، 45واں 45، اس میں امیر المومنین نے پیغمبر اکرم کی اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے ایک مثال بیان کی. پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں مولا کو مخاطب کر کے کہا کہ حب کا ایمان و بغض کا نفاق. اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض نفاق ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں ملتا بھی ہے، یہ برادران کی کتابوں میں بھی ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں، کہ بعض صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم کسی کے مومن ہونے کو اس طرح سے پہچانتے تھے کہ اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے تھے، اگر اس کا چہرہ کھل اٹھتا تو ہم سمجھ جاتے یہ مومن ہے، اور اگر اس کا چہرہ مرجھا جاتا تو ہم سمجھتے یہ منافق ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں لو ضربت خیشوم المؤمن بسیف ھذا، اگر مومن ہے تو اس مومن کی ناک پر اگر میں اپنی اس تلوار سے ضرب لگاؤں، الا ان یبغضنی ما ابغضنی، اس لیے کہ وہ مجھ سے بغض رکھے. مومن ہے تو بغض نہیں رکھے گا، تلوار کا زخم برداشت کر لے گا میرے ہاتھ سے، مگر مجھ سے بغض نہیں رکھے گا. اب میں اس کا مطلب کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں ابھی جو وہ مکتوبات میں سے ایک چیز پڑھنا چاہ رہا ہوں، وہ جب پڑھوں گا تو آپ سے عرض کروں گا کہ اگر مومن ہے غلط کرے گا تو علی کے ہاتھ سے مار کھائے گا. خدا نہ کرے مومن اگر چوری کرے گا تو علی اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے، انگلی کاٹ دیں گے، جو بھی اس کی سزا ہوگی وہ دیں گے. لیکن اگر مومن ہے تو وہ اپنی غلطی پر نادم بھی ہوگا، علی سے معافی بھی مانگے گا، اس زخم کے باوجود اپنے دل سے علی کی محبت کی حلاوت کو باہر نہیں جانے دے گا. نہیں ہوگا یہ. مولا فرماتے ہیں لو ضربت خیشوم المومن، اگر میں مومن کی ناک پر بسیف ھذا اپنی اس تلوار سے ضرب لگاؤں، الا ان یبغضنی تاکہ وہ مجھ سے بغض رکھے، ما ابغضنی ولو سببت الدنیا بجماتها علی المنافق، اور منافق کو اگر میں اس دنیا کی ساری دولت ہدیہ کر دوں، الا ان یحبنی، اور میرا مقصد یہ ہو کہ وہ مجھ سے محبت کرے، ما احبنی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، پوری دنیا بھی اگر اس کو دے دوں وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. وذالک، اور یہ اس لیے کہ انہ قضی فانقضى علی لسان النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو رسول کی زبان سے ہو چکا، یا علی، کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ اے علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق، کہ علی تجھ سے مومن کبھی بغض نہیں رکھے گا اور منافق تجھ سے کبھی محبت نہیں کرے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر.
126 126 تھوڑا سا ہم نے جمپ کیا, تھوڑا آگے گئے. 126 یہ بھی کلمات کسار میں سے. وہ فرماتے ہیں مجھے کنجوس کے حال پر تعجب ہے, جو بخیل ہے مجھے اس کے حال پر تعجب ہے, حیرت ہوتی ہے کہ اسی فقر میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے بھاگ رہا ہے. آپ نے اس جملے کی لطافت کو محسوس کیا کہ مجھے کنجوس بخیل کی حالت پر تعجب ہوتا ہے. وہ بخل کیوں کر رہا ہے کہ کہیں فقر نہ آ جائے, کہیں فقیر نہ ہو جائے, لیکن اپنے اس بخل کی وجہ سے دولت کے ہوتے ہوئے اسی فقر کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں, یعنی آپ کے سامنے بھی ایسے بہت سے تجربات ہوں گے, بعض تجربات میرے بھی ہیں. میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا تھا, نام نہیں لوں گا کس جگہ پر گیا تھا, مجلس پڑھنے کے لیے شہر کراچی سے باہر. تو وہ جو ہمارے میزبان تھے, دن میں کچھ دل چاہ رہا تھا باہر آؤٹنگ کا, تو میں ان کی دکان پر چلا گیا. وہ بزنس کرتے تھے. اچھا, ان کی دکان کے اوپر وہ ٹھیک ٹھاک پیسے والے تھے دکاندار, یعنی وہ ملٹی نیشنل ٹائپ کے نہیں, لیکن اچھی ان کی دکان تھی. وہاں پر میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا چشمہ جو تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا, جو کپڑے تھے وہ بھی پھٹے پرانے تھے. وہ اندر آیا, ان سے ڈسکشن کیا اور اس کے بعد چلا گیا. آج تک مجھے یاد ہے کہ اس شخص کی کیفیت ایسی تھی کہ میں نے اس کو دیکھا تو میرا دل چاہا کہ میں اس کی کچھ مدد کروں, کہ یہ اتنا غریب ہے, اتنا مسکین ہے, اتنا فقیر ہے, میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کی مدد کروں. تو بعد میں جب وہ چلا گیا تو وہ جو میرے میزبان تھے ان سے میں نے کہا کہ اس شخص کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, اس کو کوئی مدد کی ضرورت ہے تو میں اپنے ذہن میں رکھوں, کبھی کوئی فنڈ ونڈ آئے تو میں اس کی مدد کے لیے آپ کے پاس بھجوا دوں. تو وہ ہنسنے لگے. وہ کہا نہیں صاحب, یہ کوئی فقیر تھوڑی تھا, یہ کوئی فقیر نہیں تھا. میں تو پھر کون تھا؟ کہا یہ تو خود بہت بڑا بزنس مین ہے, کاروباری. تو پھر کیا مثال کے طور پر کوئی ایک وجہ یہ ہو کہ ایک بہت زیادہ اللہ والا ہے تو اپنی ساری دولت جو ہے وہ دوسروں میں بانٹ دیتا ہے, اس کی وجہ سے اس نے اپنا یہ حال بنا لیا ہے, تو پھر بھی ہم کچھ اپریشیٹ کر. ایسا بھی کچھ نہیں ہے, پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے, رکھا ہوا بھی ہے اور استعمال بھی نہیں کرتا ہے, اور اپنا حال اس نے یہی رکھا ہوا ہے. یہ جملہ اگر آپ دیکھیں تو واقعاً اس کیس کے اوپر فٹ ہے. مولا فرماتے ہیں مجھے بخیل کے حال پر تعجب ہے, اسی فقر میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے بھاگ رہا ہے, پھر اس دولت مندی سے محروم ہو جاتا ہے جس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ دولت جو بینک کے اندر پڑی ہوئی ہے, تم خود اپنا لباس تک ڈھنگ کا نہیں پہن پا رہے, اچھے ایک مناسب سے مکان میں نہیں رہ پا رہے, اسی ڈر سے کہ پیسہ ختم ہو جائے گا, پیسہ ختم ہو جائے گا, پیسہ ختم ہو جائے گا. تو فائدہ کیا ہوا؟ پھر فرماتے ہیں دنیا میں فقیروں والی زندگی گزارتا ہے, آخرت میں امیروں والا حساب دینا پڑے گا. دنیا میں فقیروں والی زندگی گزاری مگر آخرت میں حساب پیسے والوں کا دینا پڑے گا. فرماتے ہیں اسی طرح مجھے مغرور آدمی جو متکبر ہے اس کے حال پر حیرت ہوتی ہے. اس کا ماضی کیا ہے, اس کا مستقبل کیا ہے؟ فرماتے ہیں ماضی میں ایک نجس قطرہ, مستقبل کے اندر مردار. ماضی کے اندر بھی نجس, مستقبل کے اندر بھی نجس. ابھی درمیان میں جو تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ملا ہے اس کے اندر مغرور ہونے کا کون سا موقع ہے, متکبر ہونے کا کون سا موقع ہے کہ یہ تکبر کو اختیار کر رہا ہے اور پھر اکڑ رہا ہے. پھر تیسرا فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص کے بارے میں بھی حیرت ہے جو خدا کے وجود کے بارے میں شک کرتا ہے. کنجوس کے بارے میں حیرت ہے, مغرور کے بارے میں حیرت ہے, وجود خدا کے بارے میں شک کرنے والے کے بارے میں بھی حیرت ہے. وہ مخلوق کو دیکھ رہا ہے اور پھر خدا کے بارے میں شک کر رہا ہے. مخلوق کو دیکھ رہا ہے اور خالق کا انکار کر رہا ہے. مولا فرماتے ہیں اور اس کا حال بھی حیرت انگیز ہے جو موت کو بھولا ہوا ہے حالانکہ مرنے والوں کو برابر دیکھ رہا ہے. جب دوسروں کو دیکھ رہا ہے کہ ان کا تابوت, ان کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو اس آئینے میں اس کو اپنی شکل نظر نہیں آتی, موت کو بھولا ہوا ہے. مجھے اس کے حال پر بھی تعجب ہوتا ہے جو آخرت کے امکان کا انکار کر دیتا ہے. پاسبلٹی, آخرت تو ہونی ہے, ابھی ہوئی نہیں ہے. مولا کہتے ہیں جو آخرت کے امکان کا انکار کر دیتا ہے حالانکہ پہلے وجود کا مشاہدہ کر رہا ہے. جو خدا دنیا بنا سکتا ہے وہ آخرت میں کیوں نہیں ایک اور دنیا قائم کر سکتا؟ کیا مسئلہ ہے اس کے لیے؟ پھر فرماتے ہیں کہ اور اس کے حال پر بھی حیرت ہے جو فنا ہو جانے والے گھر کو آباد کر رہا ہے
اور باقی رہ جانے والے گھر کو چھوڑ رہا ہے۔ وہ حضرت ابو ذر غفاری کا کتنا پیارا جملہ ہے، جو کسی نے ان سے سوال کیا، یہ حدیث میں بھی آیا ہے، مگر ابو ذر غفاری کے حوالے سے چہل حدیث میں خود امام خمینی نے بھی اس کو موضوع قرار دیا کہ جب کسی نے ابو ذر سے سوال کیا کہ ما لنا نکرہ الموت، کہ ابو ذر وجہ کیا ہے، ہم لوگ موت کو اتنا ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا امرتم الدنیا وخربتم الآخرہ، دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو برباد کیا ہے، فتکرہون ان تنقلوا من عمران الی خراب، تو کسی عقل مند کو دیکھا ہے کہ آبادی کو چھوڑ کر ویرانے میں جانے کی تمنا کرے؟ آپ کو اگر کہا جائے کہ کراچی سے آپ کا ٹرانسفر تھر کے ریگستان میں ہو رہا ہے، آپ کو اچھا لگے گا؟ اور کراچی میں تو بہرحال آج کل ریزنز ہیں کہ شاید اچھا بھی لگے حالات کی وجہ سے، لیکن فرض کیجئے کہ امن و امان کا بھی کوئی ایشو نہ ہو، سب کچھ صحیح چل رہا ہے، تو کون شہر چھوڑ کر ویرانے میں جانا چاہے گا؟ لیکن تھر میں اگر کوئی رہ رہا ہے ریگستان میں، اور وہاں پر اس کو کہا جائے کہ صاحب گورنمنٹ نے آپ کا ٹرانسفر کر دیا ہے شہر کراچی میں، ایک پوش ایریا میں آپ کو بنگلہ بھی ملے گا، گاڑی بھی ملے گی، نوکر چاکر بھی ملیں گے، کک بھی ملے گا، خادم بھی ملیں گے، سب کچھ ملے گا، وہ ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا، کہے گا سائن ابھی کرتا ہوں، کل میرا ٹرانسفر کرو، ابھی ٹرانسفر کرو۔ کیوں؟ وہ آبادی کی طرف جا رہا ہے، ویرانے کو ترک کر رہا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے حال پر حیرت ہے جو فنا ہو جانے والے گھر کو آباد کر رہا ہے اور باقی رہ جانے والے گھر کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اگلا جملہ اس کے فوراً بعد والا 127 فرماتے ہیں جس نے عمل میں کوتاہی کی، عمل کے اندر جس نے کوتاہی کی، وہ رنج و اندوہ میں بہرحال مبتلا ہوگا۔ آپ اگر صحیح وقت پر اس کام کو انجام نہیں دیں گے تو وہ لیٹ ہو گیا، پھل پک رہا ہے، اگر وقت سے پہلے اس کو توڑا وہ کچا ہے، وقت کے بعد اگر اس کو توڑا وہ سڑ جائے گا۔ آدمی کو اتنا ماہر ہونا چاہیے اور اتنا ایکٹیو ہونا چاہیے کہ وہ صحیح وقت پر اس پھل کو توڑ سکے، ورنہ بعد میں اس کو افسوس ہوگا۔ کوتاہی کر دی یا جلدی کر دی، دونوں صورتوں میں اس کو رنج کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، ایک تو اتنی محنت سے اس کو اگایا، جب توڑنے کا ٹائم تھا تب نہیں توڑا، اب اس کے اندر کیڑے پڑ گئے، اٹس آف نو یوز، اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جو عمل میں کوتاہی کرے وہ رنج و اندوہ میں بہرحال مبتلا ہوگا۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں، اور یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، اللہ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں جس کے جان و مال میں اللہ کا حصہ نہ ہو۔ اگر اس کا کل ہم و غم بس اس کا اپنا وجود ہے، خدا کے لیے نہ اس کے پاس ٹائم ہے نہ اس کے پاس پیسہ ہے، دین کا کام بھی بغیر پیسے کے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ایک مجلس بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 4-5 بڑے بڑے ایکسپنسز ہیں، تبرک ہے تو اس کے لیے بھی خرچہ ہے، فرش بچھانا ہے تو اس کے لیے بھی خرچہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس کی جان اور مال میں اللہ کا کوئی حصہ نہ ہو، اللہ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، گو ٹو ہیل، جہاں جانا جاؤ۔ جب تمہیں اللہ کی پرواہ نہیں ہے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر امیر المومنین کا ایک اور معرکۃ العرا جملہ 130، جس کو مجلسوں کے اندر بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، خود میں نے بھی کئی جگہ اس کو پڑھا، کہ صفین سے واپسی پر کوفہ سے باہر قبرستان پر نظر پڑی تو فرمایا یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ یا اہل التربہ یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ۔ فرماتے ہیں اے وحشت ناک گھروں کے رہنے والوں، اے ویران مکانات کے باشندوں، تاریک قبروں میں بسنے والوں، اے خاک نشینوں، اے غربت، وحدت اور وحشت والوں، تم ہم سے آگے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تم میں اور ہم میں یہی ایک فرق ہے کہ تم آگے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب ہم تم کو بتاتے ہیں کہ یہاں کا کیا معاملہ ہے۔ اما الدور فقط سکنت، جو تمہارے مکانات تھے وہ آباد ہو چکے۔ اما الازواج فقط نکحت، جو تمہارے شریک حیات تھے ان کے دوسرے نکاح ہو گئے۔ وہ اما الاموال فقط قسمت،
اور جو تمہارا مال تھا وہ تقسیم ہو گیا. ھذا خبر ما عندنا، یہ وہ خبر ہے جو ہمارے پاس ہے. فما خبر ما عندکم، تمہارے پاس کیا سماچار ہیں، تمہارے پاس کیا خبر ہے، اینی نیوز. ثم التفت الی اصحابہ، اس کے بعد مولا نے رخ کیا اپنے اصحاب کی طرف اور ارشاد فرمایا اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر ان کو بولنے کی اجازت مل جائے، لاخبروکم، تو یہ مردے تم کو خبر دیں گے، ان خیر الزاد التقوی، کہ دنیا سے اگر کوئی لے جانے کی چیز تھی تو وہ سوائے دولت تقوی کے اور کوئی چیز نہیں تھی. وہ تقوی کی دولت تھی جو اس دنیا سے لے جانے کے لیے محنت کرنا چاہیے تھی. یہ جملہ. پھر اس کے بعد 131، اس جملے کے اندر یہ جملہ نہیں ہے، یہ ان میں سے ہے کہ جو تھوڑا سا تفصیلی ہے، اس کو میں پورا پڑھوں گا بھی نہیں آپ کے سامنے. یہ اس کے مقابلے پر ہے جس نے امیر المومنین کے سامنے دنیا کی مذمت کی. تو امیر المومنین نے جب اس کو دیکھا کہ وہ دنیا کی مذمت کر رہا ہے ایک فارمیلٹی کے طور پر، تو امیر المومنین نے اس کے اوپر تنقید کی. ایو حزام الدنیا، اے دنیا کی مذمت کرنے والے اور اس کے فریب میں مبتلا ہونے والے، اس کے محملات سے دھوکہ کھانے والے، خود اس سے دھوکہ کھاتا ہے اور اس کی مذمت بھی کرتا ہے. شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری اعلی اللہ مقامہ، ان کی کتاب انسان کامل میری پسندیدہ ترین کتابوں میں سے ایک کتاب. اس کے اندر آغا مطہری نے ایک جگہ پر اسی امیر المومنین کے قول کی بہترین تشریح کی، بہت ہی عمدہ تشریح کی. انہوں نے کہا کہ دنیا کی مذمت کرنے کا تم کو کیا حق ہے، یعنی دنیا کی مذمت اس وجہ سے کر رہے ہو کہ دنیا نے دھوکہ دیا. دنیا نے دھوکہ کب دیا؟ یعنی مولا یہاں پر کہنا یہ چاہتے ہیں، جو شہید مطہری نے جو اس کی مثال دی وہاں پر، وہ یہ دی کہ مثلاً ایک جوان ہے، اس کو ایک حسین خاتون دھوکہ دینا چاہتی ہے، معاذ اللہ سمجھانے کے لیے دھوکہ دینا چاہتی ہے. وہ خود حسین ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، یعنی وہ سارے فیچرز جو ہونے چاہیے وہ ہیں، اور وہ اس کو دھوکہ دے رہی ہے. تو ہم کہیں کہ ہاں واقعی یہ دھوکہ دے رہی ہے، اور یہ دھوکہ کھا گیا بیچارہ. نہیں کھانا چاہیے تھا، اتنا تقویٰ ہونا چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو بچاتا، مگر دھوکہ کھا گیا. لیکن کیس کیا ہے؟ آغا مطہری کہتے ہیں کیس یہ ہے کہ ایک بڑھیا 70 سال کی، 80 سال کی، دانت نہیں ہے، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، کچھ بھی حسن اس کے اندر باقی نہیں ہے. وہ کہے بھائی میں بڈھی ہوں، وہ کہے کہ بھائی میرے اندر کوئی حسن نہیں ہے، تم دیکھ بھی رہے ہو، اور وہ سامنے کہے کہ نہیں میں تو تمہارے عشق میں فنا ہوئے جا رہا ہوں، میں تمہارے حسن پر بالکل قربان ہوا جا رہا ہوں. تو اس نے دھوکہ دیا یا اس نے دھوکہ کھایا؟ اس نے دھوکہ تو دیا ہی نہیں، اس نے تو کلیئر بتا دیا کہ میں ایسی ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تمہارے عشق میں پاگل ہو گیا ہوں. تو ٹھیک ہے پھر پاگل ہو جاؤ. مولا کہتے ہیں دنیا نے تم کو کب یہ بتایا کہ دنیا کے اندر تم ہمیشہ رہو گے؟ یہ جو آگے جو بات مولا نے کی کہ جب تم اپنے ماں باپ کے جنازے اٹھا رہے تھے تو کیا دنیا نے تم کو اس وقت یہ نہیں بتا دیا تھا کہ اسی طرح تمہارا بھی جنازہ اٹھے گا؟ تو تم کو کیا حق ہے کہ تم دنیا کی مذمت کرو؟ پھر اس کے بعد امیر المومنین کہتے ہیں کہ جو اولیاء خدا ہیں ان کے لیے تو یہ بازار ہے، مت جرو اولیاء اللہ، یہ بازار ہے کہ جہاں پر اولیاء خدا تجارت کرتے ہیں، یہاں بزنس کرتے ہیں، منافع وہاں پر لیتے ہیں. یہ وہ افراد ہیں جو وہاں پر دنیا کی تعریف کریں گے کہ واہ کیا دنیا تھی کہ جہاں سے ہم نے جنت کما لی. یعنی اگر اور زیادہ میں عوامی انداز میں کہوں کہ دنیا میں رہتے ہوئے جس کو دھندا کرنا آتا ہے وہ وہاں پر دنیا کی تعریف کرے گا، اور جس کو دھندا کرنا نہیں آتا ہے وہ وہاں پر جانے کے بعد دنیا کی مذمت کرے گا. اور دنیا نے مروا دیا، دنیا نے پھنسوا دیا. دنیا نے کیا پھنسوا دیا؟ دنیا نے تو بہت کلیئر بتایا تھا کہ تمہاری جوانی کو بڑھاپے سے خطرہ ہے. دنیا نے تو بتایا تھا تمہاری صحت کو بیماری سے خطرہ ہے. دنیا نے بتایا تھا تمہاری زندگی کو موت کا خطرہ ہے، مرو گے. اب تم اپنے آپ کو خواہ مخواہ دھوکے میں ڈالنا چاہو تو دنیا نے دھوکہ دیا نہیں ہے، تم نے دھوکہ کھایا ہے اور زبردستی کھایا ہے. دنیا نے چھپا کر کچھ بھی نہیں رکھا. یہ اس پورے بیان کا خلاصہ ہے. پھر اس کے بعد آگے ہی تھوڑے فاصلے پر امیر المومنین کا ایک اور جملہ ہے 147، جس میں کمیل ابن زیاد نخعی، وہی دعائے کمیل والے، ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ ان کو شہر سے باہر لے گئے اور پھر وہاں پر جا کر انہوں نے جناب کمیل کو کچھ نصیحتیں کی. اس میں لوگوں کی قسمیں بیان کی کہ الناس و ثلاثہ، لوگ طرح طرح 3 طرح کے ہوتے ہیں. فعالم ربانی،
ایک وہ عالم جو خدا کا خوف رکھتا ہے، متعلم علی سبیل نجات، دوسرا وہ طالب علم جو نجات کے راستے پر چل رہا ہے، اور تیسرا ہمجن رعا، کوڑا کرکٹ، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اب بہت میں احتیاط کے ساتھ جملے استعمال کر رہا ہوں، سنیے گا. ہمجن رعا یعنی اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی ہے، نہ اپنی کوئی رائے ہوتی ہے، نہ کسی مضبوط صاحب رائے کے ساتھ وہ جڑا ہوتا ہے. وہ ہوا کا رخ دیکھ رہا ہوتا ہے. ابھی کس کا نعرہ لگ رہا ہے، زندہ باد زندہ باد، کس کے بارے میں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں، چلو ادھر زندہ باد زندہ باد. کل اسی کے بارے میں اگر 25 لوگ بولنا شروع کریں، مردہ آباد مردہ آباد مردہ آباد، بولے مردہ آباد مردہ آباد مردہ آباد. اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی کیلکولیشن نہیں ہوتی ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے آیت اللہ خامنہئی نے بھی ایک جگہ اس طرح کی جو کلاسیفیکیشن ہے اس کی اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ مثالیں دیتے ہوئے بہت مذمت کی تھی کہ ایک انسان اتنا میچور تو ہو کہ خدا نے اس کو عقل دی ہے، سوچے سمجھے، جتنا سمجھ میں آتا ہے خود سمجھے. دوسرا ایسا کہ جس کی رائے پر اعتماد کیا جا سکے. بت پرستی نہیں ہونی چاہیے انسان پرستی کی شکل میں، کہ کسی ایک کو لے لیا، اب اگر وہ غلط بھی کہہ رہا ہے، آپ اسیس بھی کر رہے ہیں، پھر بھی اسی کے پیچھے چلا دیجیے. یہ کیا حماقت ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں: خدا رسیدہ عالم، عالم ربانی، دوسرا متعلم علی سبیل نجات، نجات کے راستے پر چلنے والا طالب علم، اور تیسرا عوام الناس کا وہ گروہ جو ہر آواز کے پیچھے چل پڑتا ہے اور ہر ہوا کے ساتھ لہرانے لگتا ہے. اس نے یہ مولا کے الفاظ دیکھیے کیا ہے، اس نے نہ نور کی روشنی حاصل کی اور نہ کسی مستحکم ستون کا سہارا لیا. کلمات قصار ہی کے اوپر ہم رہے تو شاید اس سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تبرکن فقط مکتوبات میں سے ایک حصہ، ایک مکتوب فقط، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ کہا جا سکے کہ مکتوب میں سے بھی کچھ پڑھا گیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد. مکتوبات میں سے 5واں مکتوب آذربائیجان کے عامل اشعث بن قیس کے نام. یہ تمہارا منصب کوئی لقمہ تر نہیں ہے، یہ جو تم کو منصب دیا گیا ہے یہ کوئی لقمہ تر نہیں ہے کہ تم بڑے مزے سے اس لقمے کو کھا لو، بلکہ تمہاری گردن پر امانت الہی ہے اور تم ایک بلند ہستی کے زیر نگرانی حفاظت پر مامور ہو. تمہیں رعایا کے معاملے میں اس طرح کے اقدام کا حق نہیں ہے. اب کوئی کیس ہے کہ جس کی بنیاد پر امیر المومنین تنبیہ کر رہے ہیں، اور خبردار کسی مستحکم دلیل کے بغیر کسی بڑے کام میں ہاتھ مت ڈالنا. اگر کوئی بڑا کام اسٹیپ لے رہے ہو، یو شوڈ ہیو اے ریزن فار دیٹ. تمہارے ہاتھوں میں جو مال ہے یہ بھی پروردگار کے اموال کا ایک حصہ ہے اور تم اس کے ذمہ دار ہو جب تک میرے حوالے نہ کر دو کہ تمہارے اوپر میں نگران ہوں. میرے حوالے کر دو پھر میں ذمہ دار ہوں. اور اس نصیحت کی وجہ سے میں تمہارا برا والی نہیں ہوگا. یعنی یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں نصیحت کی ہے تو اس کو مائنڈ کرنے لگ جاؤ، تھوڑا بڑا دل کرو. ایک اور جگہ پر امیر المومنین نے ایک جملہ کہا تھا، آلت الریاست، یہ کلمات قصار ہی کے اندر، آلت الریاست سعۃ الصدر، کہ اگر اسٹیٹ کو رن کرنا ہے دل بڑا رکھو، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. یہاں پر تو ہر طرح کے ہر مزاج کے افراد ملیں گے، دل بڑا رکھو. تو مولا فرماتے ہیں کہ اس نصیحت کی وجہ سے میں تمہارا برا والی نہیں ہوں گا. ایک اور مقام پر درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک سردار لشکر کے نام مالک اشتر کا تعارف کروا رہے ہیں. اس کے اندر اس کا نشان ہے 13، مکتوب نمبر 13. فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر اور تمہارے ماتحت لشکر پر مالک بن حارث اشتر کو سردار قرار دیا ہے، لہٰذا ان کی باتوں پر توجہ دینا اور ان کی اطاعت کرنا اور انہی کو اپنی زرہ اور سپر قرار دینا. یعنی انہی سے تمہیں شیلٹر ملے گا کہ مالک ان لوگوں میں سے ہیں جن کی کمزوری اور لغزش کا کوئی خطرہ نہیں. یعنی واقعاً کسی شخص کا اس سے بڑا اسٹیٹس کوئی نہیں ہو سکتا.
ایک عام انسان کا، جو مالک اشتر کے لیے امیر المومنین نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مالک ان لوگوں میں سے ہیں جن کی کمزوری اور لغزش کا کوئی خطرہ نہیں، اور نہ وہ اس موقع پر سستی کر سکتے ہیں جہاں تیزی زیادہ مناسب ہو، اور نہ وہاں تیزی کر سکتے ہیں جہاں ٹھہرنا زیادہ قرین عقل ہے نا۔ بڑا کیلکولیٹڈ اسٹیپ ہوتا ہے مالک اشتر کا۔ ایک اور جگہ پر امیر المومنین کی وارننگ ہے، یہ 20 مکتوب ہے، 20واں، جس میں مولا فرماتے ہیں میں اللہ کے، یہ وہ کیس ہے کہ جس کے اندر امیر المومنین کو پتا چلا کہ سامنے والا کرپٹ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ علم غیب اور یہ اور نہ، جب اسٹیٹ کو رن کیا جائے گا تو ایز اٹ اپیئرس، جو اسباب ظاہری ہیں اسی کے ذریعے سے انٹیلیجنس کو کنڈکٹ کیا جائے گا، کلیکٹ کیا جائے گا۔ تو مولا کو جب پتا چلا کہ یہ کرپٹ ہے، تو اب مولا نے کیا لکھا، میں اللہ کی سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر مجھے خبر مل گئی کہ تم نے مسلمانوں کے مال غنیمت میں چھوٹی بڑی قسم کی خیانت کی ہے تو میں تم پر ایسی سختی کروں گا کہ تم نادار، بوجھل پیٹھ والے اور بے ننگ و نام ہو کر رہ جاؤ گے، والسلام۔ اتنا جملہ لکھنا علی کا بہت کافی ہوتا تھا۔ وہ 4 سال جو سول وار کے زمانہ ہے، اس کے اندر امیر المومنین ایک ایک گورنر اس کی رپورٹس کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے پوری طریقے سے اٹینٹو تھے۔ امیر المومنین کا زمانہ بہت شاندار ہے اس اعتبار سے کہ اتنے سخت زمانے کے اندر بھی کس طرح سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے وہ علی نے سمجھایا اور بتایا۔ میں ایک اور جگہ پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اگر مجھے مل جائے، یہ ایکچولی اس زمانے کے اندر میں نے اس کو گیدر کیا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے رجسٹر سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ اس زمانے میں کہ جب ہمارے المیزان کے دوست جو ہیں وہ نئے نئے الیکشنز کے اندر حصہ لینے والے تھے، جماعت کے الیکشنز میں، تو ہماری ایک تیاری ہو رہی تھی کہ اس موقع پر ہم لوگ ذرا دیکھیں کہ نہج البلاغہ میں کسی چیز کو رن کرنے کے لیے اور اگر کسی ادارے کو چلانا ہے تو امیر المومنین نے کیا کیا گائیڈ لائنز دی ہیں۔ تو پوری نہج البلاغہ کو ایک مرتبہ میں نے خاص اس نیت سے پڑھا تھا، فرام ٹاپ ٹو باٹم، یعنی اسٹارٹ سے اینڈ تک، کہ اس میں سے دیکھوں کہ اس معاملے میں امیر المومنین نے کیا۔ تو وہ جو کلیکشن تھا وہ اس رجسٹر کے اندر اس حصے میں نے نوٹ کیا تھا۔ میں زیادہ وقت آپ کا اب نہیں لوں گا، 2-3 ہی فقط آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک جگہ پر امیر المومنین نصیحت کرتے ہیں مکتوبات ہی میں سے، اپنے ہر خادم کے لیے ایک عمل مقرر کر دو جس کا محاسبہ کر سکو، کہ یہ بات ایک دوسرے کے حوالے کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، ورنہ کیا ہوگا ایک ہی کام 4 آدمیوں کو دے دیا تو آپ کہے گا یہ تو اس کو کرنا تھا، یہ اس کو کرنا تھا، یہ اس کو کرنا تھا، وہ کام تو ہونے کا ہی نہیں ہے، وہ کام نہیں ہونے والا۔ اگر 4 کی ٹیم بھی بناؤ تو ایک کو ہیڈ بناؤ کہ جو اس کا ذمہ دار ہو۔ مولا فرماتے ہیں اپنے ہر خادم کے لیے ایک عمل مقرر کر دو جس کا محاسبہ کر سکو، اس پر اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکو کہ یہ بات ایک دوسرے کے حوالے کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کو بھی انکمپلیٹ ہم چھوڑتے ہیں۔ میں اب بھی تلاش میں ہوں جو کمیل کے نام امیر المومنین کا ایک خط تھا، ہاں مل گیا، 61 کمیل کون ہے؟ دعائے کمیل۔ کمیل کون ہے؟ امیر المومنین کے چاہنے والے۔ کمیل کون ہے؟ جن کے حوالے سے ابھی وہ کلمات کسار کے اندر وہ جملہ لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، وہ انہی کو مخاطب کر کے سارا سمجھا رہے ہیں، اتنے کلوز۔ کمیل کو بھی ڈانٹ پڑی ہے، کمیل کو بھی ڈانٹ پڑی ہے۔ کمیل کرپٹ نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل، مگر ایک انسانی، ایک ہیومن ایرر جب ہوا ہے، امیر المومنین کی نمائندگی ہے، امیر المومنین نے کمیل کو بھی ڈانٹا ہے، اور اس کے اندر ایک جملہ اس طرح کا ہے، انسان کا اس کام کو نظر انداز کر دینا جس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور اس کام میں لگ جانا جو اس کے فرائض میں شامل نہیں ہیں، ایک واضح کمزوری اور تباہ کن فکر ہے۔ کام تو سارے ہیں، بہت سارے ہیں، 25,000 کام ہیں، آپ کو کیا کام دیا گیا ہے؟ آپ کو جو کام دیا گیا اس کو چھوڑ کر دوسرا کام کرنے کے لیے آپ چلے گئے اور وہ کام خراب ہو گیا۔ یو ور ریسپانسبل فار دیٹ پرٹیکولر جاب مائی ڈیئر، آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ آپ سے اس کے بارے میں سوال ہونا تھا۔ اس کو آپ نے انکمپلیٹ چھوڑ دیا اور دوسرے کام کے اندر ٹانگ اڑا رہے ہیں، وہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ خراب ہو جائے گا، اور ذمہ دار آپ ہیں۔ یہ مختلف انداز۔ تو بہرحال اب اسی کے اوپر ہم اکتفا کرتے ہیں، اس سے زیادہ میں آپ کا امتحان نہیں لینا چاہوں گا۔ اگر کوئی سوالات ہیں تو ارشاد فرمائیے۔ ہاں
تقویٰ کا معاملہ، ایک سوال آیا ہے کہ تقویٰ کا معاملہ آج تک صحیح سمجھ نہیں آیا. معنی یہ کہ اگر کسی میں تقویٰ پایا جاتا ہے اس کی علامت کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے پاس تقویٰ کی دولت ہے؟ اس کو یعنی آپ نے ویسے تو کئی علماء سے سنا ہوگا، مجھ حقیر نے بھی اس کو کئی جگہوں پر بیان کیا، اور اس وقت اس کو موضوع بنا کر 20-25 منٹ اور میں آپ کے لے لوں مناسب نہیں ہے. میں ایک حوالہ عام طور پر میں اپنے ویب سائٹس یا فیس بک کا ممبر سے حوالہ دینا پسند نہیں کرتا، لیکن اگر اسی کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں تو فیس بک کے اوپر چلے جائیں، اور جو اس کے تقویٰ کے حوالے سے ایک کلپ وہاں پر اپلوڈڈ ہے تو شاید آپ کو بیسک گائیڈ لائن اس حوالے سے مل جائے گی. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں نہج البلاغہ کی نئی پبلیکیشن پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویسے تو پابندی نہیں لگنی چاہیے، اگر امن و امان کو جواز بنا کر پابندی لگائی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ برادر عزیز، سعودی عرب کے اندر شیعوں کی کتابیں لے جانے کی پابندی ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں. انٹرنیٹ کے زمانے میں اب کوئی کیا پابندی لگائے گا؟ کون سی پابندی اور کیسی پابندی؟ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. ویب سائٹس آپ جا کر دیکھ لیں، ہر دوسری بڑی ویب سائٹ کے اوپر نہج البلاغہ آپ کو مل جائے گی. اردو ورژن مل جائے گا، انگلش ٹرانسلیشن مل جائے گا، فارسی مل جائے گا، اوریجنل عربک ٹیکسٹ مل جائے گا، اتنی کلاسیفیکیشن مل جائے گی. اچھا سب چھوڑیے، شیخ محمد عبدو وہ تو شیعہ نہیں ہیں، مصر سے تو انہوں نے شائع کی، مصر سے تو انہوں نے شائع کی اپنے حواشی کے ساتھ. وہ تو اپنے طالب علموں کو وہاں پر جامعۃ الازہر کے اندر کہتے ہیں کہ عربی اچھی کرنی ہے تو نہج البلاغہ پڑھو، باقی تمہاری مرضی. انہوں نے باقاعدہ 2 کتابوں کا حوالہ دیا تھا کہ کوئی مجھ سے پوچھتا ہے میں ان 2 کتابوں کی بات کرتا ہوں، اس میں سے ایک نہج البلاغہ ہے. لگا لیں آپ پابندی، کون کتنا مانتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں. آج ہم نوجوانوں کا اس دور میں کردار اور ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے؟ یہ تو پریسائز سوال تو نہیں ہے نا، یہ تو جنرل آپ ٹاپک دے رہے ہیں، تو وہ کوئی 4تھا-5واں پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے، ورنہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا، کافی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نہج البلاغہ سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے، امیر المومنین کے وارث امام زمانہ کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرمائے، امامت کے جھوٹے دعوے داروں پر اپنی لعنت نازل فرمائے، حضرت کے ظہور میں تعجیل، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق ملے. اس دعا کے ساتھ پروردگار عالم سے یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ وہ وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اور غیبت کے زمانے میں تمام علماء، مراجع کرام اور مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرمائے، اور اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رمضان رمضان